صفحہ نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ تبارک و تعالی۔ سورہ نساء میں مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر مضامین اس کے حقوق سے متعلق ہیں۔ انسان کی طبیعت پر جب تک اس کی تہذیب نہ ہو، جب اس کی تربیت نہ ہو، دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھاری پڑتا ہے، اور احکام شرعیہ پر عمل کرنا گراں گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ شرعی احکام آسان ہیں، حدیث میں ہے الدین یسر، دین آسان ہے، اور قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس احکام کی سہولت کے باوجود، آسان دین کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے نظام مرتب کیا ہے کہ ایمان والوں میں سے بھی اور تمام انسانوں میں سے جن احکام کا جس شخص کو بھی پابند کیا گیا، اس کی وسعت کا، طاقت کا لحاظ کیا گیا۔ مثلاً کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، قیام فرض ہے۔ جو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے، سہولت ہے۔ جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، جو اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ انتظار کرے، جب اس سے طاقت ہو تو وہ نماز ادا کرے۔ ایسے ہی وضو کرنا یا غسل کرنا ضروری اور لازم قرار دیا ہے، لیکن جہاں وضو سے یا غسل سے کوئی زبردست تکلیف ہوتی ہو یا پانی میسر نہ ہو تو وہاں تیمم کی اجازت دی ہے۔ ایسے لباس شرط ہے، لیکن اگر نماز کے لیے کسی انسان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ ہو جس سے وہ سطر چھپا سکے، تو شریعت نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے کہ وہ ننگا ہی نماز پڑھے، کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائے، بیٹھ کے نماز پڑھے۔ ایسے حقوق کی ادائیگی میں بھی بڑی سہولت ہے۔ اس کے باوجود دین کے احکام کیوں بھاری لگتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جہاں نماز کا بیان سورہ بقرہ میں آیا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہاں یہ بھی آیا تھا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بڑی بھاری ہے، نماز کی ادائیگی مشکل ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو معلوم ہے نماز نہ پڑھنے پہ کیا مصیبت اور آفت آنے والی ہے، تو ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شریعت کے احکام کا بندوں کو مخاطب بنایا ہے اور جن کی ادائیگی لازم کی ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے جبر بھی کیا جا سکتا تھا، یعنی زبردستی بھی احکام پر عمل کروایا جا سکتا تھا۔ جیسے دنیا کا نظام ہے، یہاں حکومتیں قوانین بناتی ہیں اور ان قوانین پر عمل نہ کرنے پر یہیں دنیا میں سزا ملتی ہے، کیونکہ وہ حکومتیں دنیا کی ہیں۔ تو جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے
اپنے جرموں پر آنے والی سزائیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ چھپ کے کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ بعض مرتبہ پیشہ ور جرم کرنے والا آدمی بھی حالات سے خوفزدہ ہو کر یا سہم کر ڈر کر جرم نہیں کرتا، رک جاتا ہے۔ مثلاً چوری کرنے کے لیے گیا تھا، پلان بنایا تھا، لیکن وہاں آس پاس اس نے دیکھا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، یا پولیس ہے، یا کوئی آدمی نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس نے جو پلان بنایا تھا، جو نظام مرتب کیا تھا، عمل نہیں کرے گا، واپس آ جائے گا، کیونکہ اسے ڈنڈے کی طاقت کا پتہ ہے، جیل و سپاہ کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ طاقت والے ہیں، اس کی طاقت کا کیا کہنا۔ مخلوق کے پاس جو طاقت ہے وہ عارضی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک اگر چاہتے تو ایسا نظام بنا دیتے کہ جو نماز نہ پڑھتا اس کے سر پہ ڈنڈے پڑتے، جو روزہ نہ رکھتا اس کو فرشتے گھسیٹتے، جو حج کے لیے نہ نکلتا اس کو کان سے پکڑ کر ایئرپورٹ پہنچایا جاتا، جو چوری کرتا فوراً فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کاٹ دیتے۔ دنیا کے اس نظام عدل کی ضرورت ہی نہیں تھی جو انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے عدالتیں وجود میں آتی ہیں۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے ظالم کو ظلم سے روکنا، سزا دینا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے اصل میں حق والے کو اس کا حق دے دے۔ اس لیے یہاں بھی سزائیں مرتب ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ شریعت نے جو بھی احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے میں آخرت پہ اجر اور عمل نہ کرنے میں آخرت پہ سزا کا مضمون بیان کیا کہ شرعی احکامات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ آخرت کے یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہو، احساس ہو، اس کے لیے دنیا میں شریعت کا ہر کام آسان ہے اور شریعت کی مخالفت کا ہر کام مشکل اور بھاری۔ تو اب تک جو مضامین آئے تھے وہ مضامین حقوق کی ادائیگی کے تھے، احکام کے تھے، ان پر عمل کرنا بھاری پڑ سکتا تھا۔ اب یہ جو آج کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں اس طرف توجہ دلائی کہ بندو اگر تم عمل کرتے ہو تو تمہارا فائدہ، عمل نہیں کرتے تو تمہارا نقصان۔ احکام مانتے ہو تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہیں مانتے تو اس کی خدائی سے کچھ چھنتا بھی نہیں۔ وہ محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، اس نے احکامات اس لیے نہیں دیے کہ اس کی بادشاہی تمہارے عمل کیے بغیر ممکن نہیں، ثابت نہیں، بلکہ تمہارے ہی نفع کے لیے دیے۔ یہ مضامین بیان کیے ہیں تاکہ اس احساس کے ساتھ عمل کرنا آسان ہو۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے سبق پڑھا تھا ہم نے، اور یہ جو آج ہم نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، آپ دیکھو ان 4 آیتوں میں سے جو شروعات ہم نے کی ہے وہ آیت کا جملہ ہے للہ ما فی السماوات، ایک لائن چھوڑ دو، اسی کے نیچے ہے فإن للہ ما فی السماوات، دوبارہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لائن جو ہے اسی کے آخر میں دیکھو وکان اللہ غنیا حمیدہ کے بعد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی 2 آیتوں میں 3 مرتبہ یہ بات آئی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تکرار ہے، تکرار کا مطلب ہے بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے، ایک احساس دلایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ کہنے سے بھی بات پوری ہو گئی تھی، 3 مرتبہ کیوں کہا؟ قرآن پاک میں مضامین کا تکرار ہے، یعنی ایک آیت ایک جگہ آئی ہے، پھر دوسری جگہ ہے، تیسری جگہ ہے، کئی جگہ آئی ہے وہ۔ یہ جو تکرار ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے فن تفسیر میں کہ اس تکرار کا مطلب کیا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ تکرار تقریر کے لیے، تکرار ہوتا ہے چھوٹے کاف سے، یعنی بار بار کسی چیز کو کہنا، اور تقریر بڑے قاف سے ہوتا ہے کسی چیز کو دل میں بٹھا دینا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ایک مرتبہ آ گئی، ہر جگہ یہ آیت جو بار بار بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے بار بار سنتے رہیں گے تو بات دل میں بیٹھ جائے گی۔ جس چیز کو بار بار سنا جاتا ہے نا وہ دل میں جگہ پکڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں تکرار برائے تقریر، بار بار اس لیے کہنا تاکہ بات دل میں بیٹھ جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ مقصد تو ہے ہی، اس کے علاوہ معنی کے اعتبار سے بھی الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ ایک آیت کا ایک جگہ بیان کرنا کسی اور مقصد کے لیے، دوسری جگہ وہی آیت آ رہی ہے تو مقصد بھی کچھ دوسرا ہے۔
یہ تو میں نے چھوٹی سی بات بتائی، مجھے بھی اتنی پتہ ہے، ورنہ مضمون تو بڑے بڑے لکھے ہیں مفسرین، ہماری سمجھ کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا جملہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ کا نہیں، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین، یعنی اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا، لہٰذا اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو تم اس کے مالک نہیں ہو، تم کو لگ رہا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، اصل میں تم استعمال کرنے والے ہو، استعمال کا اختیار دیا ہے، اس وجہ سے استعمال کرنے والے نے چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ یا ایسے ہی جیسے کوئی اپنی گاڑی کسی کو دے دے کہ جاؤ تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ، اور وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تو سمجھے کہ میں اس کا مالک ہوں، بس وہ اس اعتبار سے اس کا مالک ہے کہ جس طرح اس کو چاہے چلا لے، یہ اختیار تو اس کو ہے، لیکن گاڑی کا یہ مالک نہیں ہے، اس کے نقصان پر اس کو بھرپائی کرنی پڑے گی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ دوسرا مطلب ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا، کہ آسمان و زمین میں حکم صرف اللہ ہی کا ہے، چونکہ مالک وہ ہے تو مالک ہی حاکم ہوگا، غیر آدمی حکم نہیں چلا سکتا، لہذا حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا، تو تمہارا حکم چل ہی نہیں سکتا۔ اب جو احکام پیچھے دیے گئے ہیں تو یہ اس لیے دیے ہیں کہ وہ مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور تم محکوم و مملوک ہو، تو غلام کو چاہیے آقا کی بات مانے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا اور مطلب ہے، وہ جب سبق مکمل ہوگا تب سمجھ میں آئے گا، تو اب سمجھیں۔ اس سے پہلے سبق تھا ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، جو آج کی آیت پڑھی نا، اس سے پہلی آیت پچھلے سبق کی، مطلب یہ تھا کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہو جائیں تو پھر اس اختلافات کو حل کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ صلح ہے، باہمی مصالحت، خود کر لیں چاہے کسی سے کروا لیں۔ نمبر 2، علیحدگی اختیار کر لی جائے، نہیں بن پا رہی ہے، چاہے خود طلاق دے دیں یا پھر قاضی کے ذریعے سے طلاق دلوا دی جائے۔ ایسے ہی نکاح کی ضرورت ہے تو ایک کر لو، ایک نہیں ہے تو 2 کرو، 2 نہیں تو 3، 3 نہیں تو 4 کرو، لیکن اس میں شرائط ہیں کہ نیا نکاح کر کے پہلی عورت کو لٹکا کے مت رکھو، اختلاف ہو جائے تو کسی کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو کہ اس کی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں، لٹکا کر رکھو اور اپنی زندگی بسر کرو، اس بارے میں بحث پرس ہوگی۔ یہ جو احکامات دیے گئے، اور اس سے پہلے بہت سارے احکامات دیے گئے اور آگے اور آ رہے ہیں، یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں کہ اللہ حاکم ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، تو وہ حاکم ہونے کے اعتبار سے حق رکھتا ہے کہ وہ حکم دے، مخلوق کو چاہیے کہ اس کا حکم مانے، یہ مطلب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ہمیں کیوں دیا حکم؟ میں ہی کروں، کرتے نا، میں ہی اٹس، اس کا جواب دیا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں ہی نہیں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے یہ احکامات تم کو تو دیے ہیں، ایاکم، تم کو بھی دیے ہیں خاص طور پہ، لیکن تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو، جن کو کتابیں دی گئی، یعنی جن کے پاس شریعت انبیاء ہے، ان کو بھی یہ احکامات ہم دے چکے ہیں، یہ تمہارے سر نہیں ہے، یہ سب کو ہے۔ نماز کا حکم صرف مسلمان کو نہیں، غیر مسلم کو بھی ہے، بس شرط ہے وہ کلمہ پڑھے اور نماز بھی پڑھے۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ جی اگر وہ حاکم ہے تو حاکم تو سب پر ایک نظر رکھتا ہے، تو ہمیں ہی کیوں زیادہ احکامات دیے گئے، یہ زکوٰۃ مجھے ہی کیوں دینی ہے، یہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ اس لیے نہیں دے گا کہ حاکم مناسب سمجھتا ہے جس کو جو حکم دے دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا حکم دیا اس کے اندر زکوٰۃ کی شرائط رکھی ہیں، اس کو اتنا مال دیا گیا ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے پاس وہ شرائط نہیں ہے، اس لیے اس کو حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں دیا اس کو زیادہ مال، اس کو کیوں غریب رکھا؟ کہ یہ حاکم ہے، حاکم کو نہیں پوچھ سکتا تو نہیں حکم کیوں دیا۔ اور حاکم بھی 2 ہوتے ہیں، ایک حاکم وہ ہے جو خود حکم کا پابند ہوتا ہے، جیسے عدالت کا جج، وہ خود بھی تو قانون کا پابند ہے۔ دوسرا حاکم علی الاطلاق، جس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، وہ احکام کا پابند نہیں ہے، وہ ہے احکم الحاکم، بادشاہوں کا، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تو نے ایسا،
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ پروردگار تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ اپنی مخلوق سے پوچھ سکتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو. حاکم علی الاطلاق اور عام حاکموں میں یہی فرق ہے. اچھا، تم کو حکم دیا گیا اور تم سے پہلی شریعت میں احکام آئے ہیں پچھلی نبیوں کی امتوں پر. تو پچھلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کو بھی احکام دیے، تو حکم کیا تھا؟ قدر مشترک. قدر مشترک کا مطلب ہے ساری شریعت کا خلاصہ کیا ہے. ان کو کس چیز کا حکم دیا؟ ہمیں فرمایا ان اتقوا اللہ، حکم یہ دیا تھا اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اللہ کے ہر حکم پر عمل آسان ہو جائے گا. یہ ہے تقویٰ جس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری. مختلف نام ہیں. اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت کا دل میں بیٹھ جانا، اس کی کبریائی، بزرگی، بڑائی، خدائی، اس کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، خالقیت میں، مالکیت میں، حاکمیت میں، حکومت میں. اللہ تعالیٰ کا استعلاء ہے، بلندی. استیلاء ہے، حاکمیت. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا جو اقرار اور اعتراف ہے، یہی انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ مجھ کو ان احکام کا پابند رہنا چاہیے. تو یہ جو احکامات دیے ہیں یہ بغیر تقویٰ کے نہیں آ سکتے، ان پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا قدر مشترک. شریعت کے احکام میں فرق ہو سکتا ہے کہ اس امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم پر 2 تھی. اس کے اوقات ان کے اوقات الگ الگ ہیں، ان کی شرائط نماز کی ان کی شرائط الگ الگ رہیں، لیکن خلاصہ ہمیشہ یہی رہا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب یہاں ایک بات ذہن میں میری آئی، وہ سنیں. ڈر کے لیے عربی زبان میں بہت سارے استعمال ہوتے ہیں الفاظ. ڈرنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے نذر، نون زال اور را، جس سے لفظ بنتا ہے نذیر. نام آتا ہے نذیر. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنایا. تو نذیر وہاں نون زال کے ساتھ ہے. ایک ضوا ہے، تو کے بعد ضوا، اس کے معنی اس نذیر کا مطلب ہوتا ہے مثال. ایک لفظ ہے نظر، اس کا مطلب یہ ڈر. ایک لفظ ہے خوف، اس کا مطلب یہ ہے ڈر. ایک لفظ ہے تقوی، اس کا مطلب یہ ہے ڈر. اصل تقوی کا مطلب بچنا ہے، لیکن عام طور پہ ڈر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسے ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈر. ہماری زبان میں ڈرنے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. کشمیر میں کہتے ہیں کھوسن، ہے نا. پیر سبستی اور ہاپتستی ایک ہی لفظ ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر لفظ بولا جاتا ہے. سانپ سے ڈرنے کے لیے، دشمن سے ڈرنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے لفظ خوف. اور اللہ سے ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تقوی. یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو باپ کا بھی ڈر ہوتا ہے، پیر کا بھی ڈر ہوتا ہے، استاد کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اس کو کتے سانپ کا بھی ڈر ہوتا ہے، دشمن کا بھی ڈر ہوتا ہے. فرق ہے. باپ سے انسان ڈرتا ہے لیکن نفرت نہیں کرتا. دشمن سے انسان ڈرتا ہے لیکن نفرت کرتا ہے. باپ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کی عظمت کی وجہ سے. استاد سے کیوں ڈر رہا ہے؟ عظمت کی وجہ سے. دل میں اس کا احترام ہے. تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ایسا ڈرنا کہ یہ ڈر اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی نفرت ہے اس سے یا وہ کوئی ہمارا دشمن ہے لعاذ باللہ، نہیں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہمدرد ہے، باپ سے بھی زیادہ. وہ اپنی ہمدردی کی وجہ سے احکامات دیتا ہے، اس کا حکم نہ مانا جائے تو وہ طاقت بھی رکھتا ہے. دشمن مجھ کو میرے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا، باپ کر سکتا ہے نا. یہ ہمسائے کو آپ سے جنگ ہو جائے تو ہمسائے آپ سے کچھ نہیں لے سکتا، چاہے کتنی دشمنی کرے. باپ ناراض ہو جائے تو زمین جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے. تو اللہ سے یہ عظمت کہ اسی کا ہے سب کچھ، اگر وہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ چھین لے گا، اور ہم محتاج ہیں اس کی دی ہوئی نعمت. اب ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ یہاں اگر کوئی آدمی حکم دے اور اس کا حکم نہ مانا جائے تو 2 صورتیں ہیں. یہ حکم نہ ماننا 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے یہ جو حاکم ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے آدمی کو لوگ کہتے ہیں تو چاہے کچھ بھی کر بچنا چون مانا.
اب اگر کسی ڈی سی کو اس کا ماتحت کہتے ہیں بچوں نے چون مانا کہتے ڈی سی کی کوئی عزت رہے گی؟ شاگرد اپنے استاد کو کہہ دے میں تمہاری بات نہیں مانتا، تو شاگرد تو جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن کیا بھری مجلس میں جب وہ استاد کو کہے گا میں تیری نہیں مانتا، استاد کی کوئی عزت رہے گی؟ باپ کے سامنے اس کا بیٹا کہتا ہے میں تیری کوئی بات نہیں مانتا، تو جو کرنا ہے کر، یہ الگ بات ہے کہ یہ بچہ نافلک ہے، ذلیل ہے، خسیس ہے، رذیل ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ لیکن باپ اس طرح کے انکار کو اپنی بےعزتی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اس کی عزت پہ فرق آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق اللہ کی بات کا انکار کرتی ہے، اقرار نہیں کرتی، تو کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرمایا ان تکفرو، تم سارے مل کر نافرمان بن جاؤ، سب انکار کر دو، چاہے حکم پر عمل نہ کرو، چاہے حکم کو ماننے سے ہی انکار کر دو، تو فرق کچھ نہیں پڑتا۔ ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمانوں میں زمینوں میں ہے، تو تمہارے انکار کرنے سے کچھ چھینتا اس کا ہے ہی نہیں۔ اور اگر تم انکار کر دو، حکم نہ مانو، تو کیا کوئی نقصان ہوگا اس کا؟ فرمائیں کان اللہ غنیا، اللہ بے نیاز، اس کا نقصان تمہارا ہوگا۔ اور اگر تم بات مان لو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ فرمائیں نہیں، حمیدن، وہ تم مانو یا نہ مانو تمام تعریفیں اسی کے لیے، اس لیے کہ وہ کمالات کا جامع ہے، ساری کمالات اسی میں ہیں، اس لیے ساری دنیا مل کر سجدے میں پڑ جائے تو اس کی خدائی پہ فرق نہیں پڑتا، اس کی عزت بڑھتی نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا انکار کر دے، منکر ہو جائے، مخالف ہو جائے، تو اس کی خدائی سے کچھ گھٹتا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے ماننی چاہیے بات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، لہذا تم مانو گے تو سب کچھ آسمان و زمین کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے سے اس کو کچھ نقصان محسوس ہو رہا ہے۔ مثلا زکوٰۃ دیتا ہے تو لگتا ہے پیسہ گھٹ گیا، عشر دیتا ہے تو لگتا ہے پیداوار کا کچھ حصہ نکل گیا، ایسے ہی جہاد کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے جان کا خطرہ ہے، حج کرنے جاتا ہے تو وطن سے دوری ہے، صحبتیں، مشقتیں، سچ بولتا ہے تو کبھی کبھی یہ سچ اپنے خلاف پڑ سکتا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، بستر چھوڑنے پڑتے ہیں، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے مجلس چھوڑنی پڑتی ہے، مہاراج کے ساتھ بات کے لیے ترامی پر بیٹھا ہوا وہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے نا؟ تو انسان ذاتی مفادات کے لیے احکام پر عمل نہیں کرتا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، کفا باللہ وکیلا، کام بنانے والا تو اللہ ہے، جب نافرمان بنتے ہو تب کام بنا دیتا ہے، فرما بردار بنو گے تو تمہارے کام کیسے بگڑیں گے؟ اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو، یہ نہیں فرمایا نہیں کرو گے تو ڈرنے پڑیں گے۔ البتہ آگے ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وہ آگے ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی دھمکیاں دیتے، طاقت نہیں ہے، جیسے قریش مکہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اگر ہے کچھ فاتی بہا، وہ پچھلی امتیں میں یہی کہتی تھی اپنے نبیوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، نبیوں کو کہتے تھے، ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسول ہیں، فاتی بہا، تو جو بات آپ کہتے ہیں نا ایسا عذاب آئے گا ویسا لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے، تم کو لے جائے، کیا مطلب؟ مٹا دے۔ ایھا الناس، 1 2 4 5 نہیں، سارے انسانوں تم سن لو، سب کو اللہ مٹا دے گا۔ ایک وقت تھا نا تم تھے نہیں، اور ایک وقت ہوگا تم نہیں ہوں گے، تو آج بھی وہ طاقت رکھتا ہے کہ جیسے تم نہیں تھے تم کو وجود بخشا، پھر تم ہو اور تم کو مٹا کر ختم کر دے گا۔ آج بھی اگر چاہے تو اپنی زمین کو تم گندے لوگوں سے پاک و صاف کر دے، اور پھر اگر اس کا یہ مقصد ہو نا کہ بس میری خدائی مانو اور نہیں مانو گے تو پھر میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو وہ طاقت رکھتا ہے وہ تم کو ہٹا دے، یاتی بآخرین، دوسروں کو لائے گا جو سجدے میں سر رکھ کر معافی مانگتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کو خوش کریں گے، اور اللہ خوش ہوتے رہیں گے، دیکھو جی سجدے ہو رہے ہیں مجھے اور میری خدائی مانی جا رہی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے سامنے 2 4 آدمی چل پھر لیتے ہیں نا، کسی نے جو بوٹ اٹھا لیا، کسی نے مسافہ کر لیا، کسی نے، ہمیں لگتا ہم بڑے عزت والے، کبھی کبھی
لوگ عزت کر دیتے ہیں، سلام مصافحہ کرتے ہیں، گھروں میں بلا لیتے ہیں، تو اپنی جگہ نفس پھولتا ہے کہ جی میں کچھ ہوں، اسی وجہ سے تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی، دین میں بھی جو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، وہ لوگوں کے آگے پیچھے پھرنے سے، جی حضوری کرنے سے، حض کے حض کرنے سے، جناب حضرت کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، اندر ہی اندر وہ کھڑتے ہیں کہ نہیں میری عزت نہیں ہو پائی، اس لیے وہ چاہتے نہیں ان کو ہٹاؤ۔ ایسے لوگ میرے آس پاس رہنے چاہیے جو ناچتے گھومتے رہیں، اس لیے انسان اس کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے افسران اپنے ملازموں کو ہٹاتے رہتے ہیں، مزدوروں کو بدلا جاتا ہے، پچھلے مزدور نے ڈھنگ سے کام نہیں کیا، نیا لایا تاکہ میرا حکم برقرار رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ چاہت ہوتی اور کوئی نقصان ہوتا تو تمہیں ایک دم مٹا دیتا، ویاتی بآخرین، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آتا۔ اور یہ ایسے نہیں کہ وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ کو اس پر قدرت ہے، تم دیکھو نا، تم تھے نہیں پھر تم کو پیدا کیا، اور تم ہو اور چلتا رہے گا ایسے نظام، ایک وقت مٹا دے گا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ ایک وقت تھا انسان نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا ایسا دھماکہ ہوگا کہ کوئی انسانیت نہیں رہے گی۔ تو سب مان رہے ہیں، عدم کو بھی مان رہے ہیں، فنا کو بھی۔ عدم کا مطلب جب کچھ بھی نہیں تھا، فنا مطلب ہونے کے بعد اس کو مٹا دیا جائے گا، سب مانتے ہیں۔ تو اللہ قدرت رکھتا ہے لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہی بندے رہیں، یہی میرا عیال، یہی میری مخلوق، یہی میرا کنبہ ہے، بس یہ نافرمانی کر کے نقصان سے بچ جائیں، فرمان برداری کر کے حاصل کریں مجھ سے نعمتیں۔ لہٰذا جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان احکامات پر عمل کرو، اور عمل کس بنیاد پہ کرو؟ اللہ سے ڈرو، اس کی عظمت کا احساس کرو۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ مطلب ہے اس کا کہ جو آدمی صرف دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے عند اللہ ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ ہے کس کے پاس؟ دنیا کے بدلے کا مطلب ہے دنیا میں جو محنت اور کوشش کی جاتی ہے انسان، نتیجہ کون دیتا ہے اس پہ؟ اللہ دیتے ہیں۔ ورنہ ہر انسان محنت کرنے والا کامیاب ہونا چاہیے، ہر انسان اقتدار پر آنا چاہیے تھا۔ جتنے لوگ الیکشن میں اٹھتے ہیں سب کے سب وزیر اعظم بننے چاہیے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ محنت کرنے والے بہت ہیں اور نتیجہ کسی ایک کے حصے میں آتا ہے۔ اور جب دنیا کا یہ نظام جہاں تمہارا عمل دخل چل رہا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، تو والآخرہ، آخرت میں تو تمہارا کوئی نتیجہ ممکن ہی نہیں ہے تمہاری محنت سے آئے، وہ تو سب اللہ کے فضل سے آئے گا۔ لہٰذا تم کو آخرت کی محنت کرنی چاہیے، دنیا خود بخود مل جائے گی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دین پر بھی عمل اس لیے کرے کہ مجھے دنیا ملے، تو اس کو سوچنا چاہیے یہ دین تو ایسی ہے، دنیا کا، اسے آخرت ملنے والی ہے، تو دنیا کی نیتیں کیوں کرتے ہو؟ نیت آخرت کی کرو، دنیا تو مفت میں ملے گی۔ اور جو چوتھے بارے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو آدمی ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم سے دنیا بھی دیتے ہیں تھوڑی بہت، اور جو آخرت چاہتا ہے آخرت تو ہم دیں گے، اور جتنی اس نے محنت کی اس سے زیادہ دیں گے۔ تو دنیا سایہ ہے، آخرت تو اصل درخت ہے پھلدار۔ سایہ تم کو تب ملے گا جب تمہیں درخت ملے، تو تم درخت کی تمنا کرو، سایہ مفت میں ملیں گے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو بھی دنیا کا نتیجہ، دنیا کا فائدہ اور دنیا طلبی رکھتا ہے، دنیا چاہتا ہے، فعند اللہ، اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ ہی کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بہترین بدلہ، نعمتیں۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تمہاری باتیں سنتا بھی ہے اور تمہاری حالت دیکھتا بھی ہے، اور تمہارے ساتھ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کرے گا۔ یہ مطلب ہے جو خود سن رہا ہے بات، اس کو کیا ضرورت ہے گواہ کی؟ وہ کہے گا نا میں نے خود سنا ہے۔ جو خود دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں آئی وٹنس ہے، آنکھوں دیکھا گواہ، اس کو کیا ضرورت ہے وہ دوسرے کو لائے بھائی تم صورتحال بدلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا میں، نفع و ضرر میں، دنیا آخرت کی کامیابی اور ناکامی میں اس بات کا پابند نہیں ہے کہ کل تمہارے جرم ثابت کیے جائیں گے گواہوں کے ذریعے سے، نامہ اعمال کے ذریعے سے، پھر سزا ملے گی۔ وہ تو مشاہدہ کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے، وہ تو دل کے اندر گزرنے والے خیالات سے باخبر ہے، لہٰذا اسے تم کچھ چھپا سکتے نہیں۔ اس لیے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ جو احکامات دیے جاتے ہیں ان احکام پر عمل کرو،
اور عمل نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ ڈر سے مراد ہے عظمت والا ڈر، جو بادشاہ کی عظمت ہوتی ہے، جو ماں باپ کی عظمت ہوتی ہے، اور وہ عظمت مجبور کر دیتی ہے اولاد کو اور پبلک کو اپنے حاکم اور اپنے ماں باپ کے حکم کو پورا کرنے، ان کی چاہتوں کو پورا کرنے پر۔ اس سے زیادہ عظمت اللہ کی ہوگی تو بندوں کے لیے آخرت طلبی اور اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا۔ کچھ وجہ تو ہے کہ انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، اور اسی طرح علماء، صلحاء اور جماعت صالحین، ان کے جو حالات ہیں، احوال ہیں، کیفیات ہیں، ان کی عبادات، ریاضات، محنتیں، مشقتیں، جو کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ کر سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اتنی محنتیں کس بنیاد پہ کی؟ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو زیادہ وسائل موجود ہیں، ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی جگہ، آپ بھی سوچتے ہوں گے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، یہ نہیں کوئی بزرگی نہیں ہے اس میں، کسی کا خیال کس طرف چلا گیا، کسی کا کس طرف۔ میں سوچتا ہوں کبھی سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں کیا ہوگا جب بجلی نہیں ہوگی، پانی ٹھنڈا ہوگا، وضو کیسے کریں گے؟ لیکن آپ دیکھو، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے جس کے گھر میں کانگڑی بھی ہے، بلوور بھی ہے، بخاری بھی ہے، حمام کا انتظام بھی ہے، گرم کپڑے بھی ہیں، گاڑی ہے تو اس میں بھی ہیٹر لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں بلوور ہے، اور ایسے ایسے گرم اونی کپڑے آ گئے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر کہ سخت چلے کلان کی سردی میں اگر ایک انر ایک دراز پہن لینا کوئی آدمی، قیمتی کپڑے، تو اس کو کسی دوسرے کپڑے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابھی سے کپ کپی لگی ہوئی ہے، کیا بھائی؟ پھر میں سوچتا ہوں ادھر بانڈی پورہ جاتے ہوئے ایک مزار ہے بابا شکر الدین کا۔ بابا کا مطلب پہلے زمانے میں بزرگ ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ کس زمانے میں وہاں گیا ہوگا، وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا نا، ولی ایسے تھوڑے بنا، وہ کس سے وضو کرتا ہوگا؟ وہاں کون سا حمام تھا، کون سا بلوور تھا، گرم پانی کی بوتل تھی، کون سے اوشین کمپنی کے اس کے پاس سوٹ تھے، کون سی ہیٹر والی گاڑی تھی؟ تو اس نے پانی کہاں سے لایا ہوگا، وہ گرم کیسے کیا ہوگا، پھر تہجد کیسے پڑھی ہوگی، اور چوٹی پر ہے، چاروں طرف سے ہوا ٹکراتی ہے اس ٹیلے کے ساتھ، تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اب تو دنیا میں یہ بات بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ دن بدن دنیا گرم ہوتی جا رہی ہے، دنیا میں سردی کم ہو رہی ہے اور گرمی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اور سورج قریب قریب ہو رہے ہیں، تو سورج کی حرارت کی وجہ سے گلیشیر جو ہے، پانی، برف کے پہاڑ، وہ پگھلنے لگ گئے، اور اسی وجہ سے سورج کی گرمی کی وجہ سے پانی کا ذائقہ خراب ہو رہا ہے دنیا میں۔ پانی جب گرم ہو جاتا ہے نا، اس کا ذائقہ بدلتا ہے، تو دنیا میں پانی کا ذائقہ بدل رہا ہے ہر جگہ، کھانے پینے کا ذائقہ۔ آپ دیکھو سیب کا ذائقہ بدل گیا کہ نہیں؟ کشمیری چاولوں کا ذائقہ بدلا ہوا ہے، پرانے لوگوں نے کشمیری چاول کھائے ہوں گے، آج بھی کھاؤ، مکی کی روٹی کا ذائقہ بدلا ہے، گھی کا ذائقہ بدلا ہے، دودھ کا ذائقہ بدلا ہے۔ نئی نسل کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو تو بدل جائے والا محسوس ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہے، پانی کا ذائقہ بدلا ہے تو ہر چیز کا ذائقہ بدل رہا ہے۔ تو آج تو خیر ویسے بھی پانی میں کچھ نہ کچھ گرمی پیدا ہو چکی ہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ سائنس کا علم جو ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہے، وہ اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ تو آج سے 700 سال پہلے پانی اتنا گرم نہیں تھا، تو اور زیادہ ٹھنڈا تھا، اس لیے برف میں، چلے کلان میں کورا لگتا تھا، ششر گانٹھ آج نظر آتی ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ اور مجھے تو اتنے بڑے بڑے یاد ہیں، ہمارے مکان کے کونوں پر لگے کرتے تھے، انسانی قد کے برابر، بلا مبالغہ بڑے بڑے ہوتے تھے، ڈنڈے کی طرح۔ اب تو کہیں نظر نہیں آتے۔ سردی کم ہو رہی ہے، گرمی عالمی سطح پر بڑھ رہی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ آج سے 600 سال پہلے ایک شخص پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، زندگی گزاری ہے، اس کے لیے بھی یہ چلا کلان آتا ہوگا، تو وہ لوگ اعمال کیسے کرتے تھے، کس طرح ان لوگوں کی زندگیوں میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، اور پھر وہ اتنی شدت کی سردی میں برف کے پانی سے 5 وقت وضو کرنا، ٹھنڈی رات میں ہواؤں کے تھپیڑوں میں تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہم تو 2 منٹ بھی نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، اللہ کے سامنے تھک جاتے ہیں، ایسے کرنے لگے۔ میں خود اندازہ لگاتا ہوں، کبھی کسی وقت دعا کرنے بیٹھتا ہوں، 1 منٹ بھی نہیں نکلتا، ایسے ہاتھ جڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ ہے کہ یہ جگہ پہلو سے دور رہنی چاہیے، ایسے نہ ہو بلکہ تھوڑی سی آگے رہے، ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو، ہاتھ تھوڑے سے دور رہے، انگلیاں پھری ہوئی نہ ہوں، انگلیاں اپنی حالت پہ ہو، تھوڑی سی کھلی ہوں، نظر ہاتھوں پر ہو، یہ آداب ہیں دعا کے۔
آدمی قعدین تشہد اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہو، قبلے کی طرف بیٹھا ہو، باوضو بیٹھا ہو، پھر توجہ، یہ ظاہری اعمال ہیں، ہاتھ نہ اتنے اوپر ہوں نہ اتنے نیچے ہوں، سینے کے بیچ میں جہاں دوسرا بٹن باندھا جاتا ہے نا، اوپر والا نیچے والا بیچ والا بٹن، اس کے سامنے ہاتھ رکھو، ایسے ہاتھ رکھو، 1 منٹ ہاتھ نہیں رہتے، تھک جاتا آدمی، پھر ایسے کرتے ہیں، پھر کبھی یوں پہلو بدلنے پڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس زمانے میں تہجد پڑھ کر راتوں کو رویا کرتے تھے، کیسے یہ سب کچھ ہو جاتا تھا؟ بس صرف یہ ہے کہ دنیا میں اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے حکومتیں جرائم پیشہ لوگوں کو جن سزاؤں سے ڈراتی ہیں، پولیس سپاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے نہیں ڈراتے۔ نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی ڈرنا نہیں پڑے گا، روزہ رکھو نہ رکھو کوئی جیل جانا نہیں، کوئی بیڑی نہیں پڑے گی۔ ہاں، تقویٰ ہے، آخرت کا محاسبہ، آخرت کی جواب دہی اور اللہ کا خوف، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہے، دنیا کا ہر عیش اور آرام چھوڑ دینا مشکل۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نظر کا مطلب بھی وہی ہے، نظر کا مطلب نظر میں واسطہ ضروری ہے، ڈرانے والا بیچ میں ہونا چاہیے، اور تقویٰ میں ڈرانا ضروری نہیں ہے، خود بخود کسی کی عظمت کا احساس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے انبیاء کا وجود ضروری نہیں، یعنی اگر کسی نبی کو اللہ نہ بھیجتا دنیا میں تب بھی ہر انسان پر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ کو تسلیم کرے اور ایک مانے۔ وہ کس طرح مانے؟ اس کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا بھئی اللہ کہتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں کہ گاڈ کہتے ہیں کہ ایشور کہتے ہیں کہ پرماتما کہتے ہیں، یہ الفاظ اس کو نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ ماننا ہر انسان پر تب بھی ضروری تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ وہ اللہ نہیں کہے گا، وہ کچھ اور سمجھتا اپنی جگہ، کائنات کا بنانے والا۔ باقی احکامات پر عمل کے لیے درمیان میں واسطے کا ہونا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو پیغمبر کا آنا ضروری ہے، حلال حرام کی تمیز۔ اسی طرح بغیر کسی واسطے کے اللہ کی عظمت کا احساس ہونا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اور درمیان میں کوئی ڈرانے والا موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں نظر، ڈرانے والا۔ سمجھ آگے نا؟ اس لیے متقی جو اللہ سے ڈرے، نذیر جو اللہ سے ڈرائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایسے سوالات کرتے کبھی مجھے جواب نہیں آئے گا کہ میڈیا پہ جاتے لوگ کیا کہیں گے، تفسیر کرتے اس کو کچھ آتا نہیں۔